رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور روٹ ورڈ یا مادہ جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اس کو دیکھیں گے، اور وہ ہے جیم یا حمزہ پر مشتمل مادہ. یہ کل 114 میں سے 62 صورتوں میں استعمال ہوا ہے. 52 صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں یہ مادہ استعمال نہیں ہوا. ماضی معروف اور ماضی مجہول کے جو صیغے ہیں انہی میں سے استعمال ہوا ہے. مضارع کے صیغوں میں یہ استعمال نہیں ہوا. تو یہ جیم یا حمزہ کا جو مادہ ہے یہ باب زاد سے استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں، ضرب یضرب سے. تو اب اس کی اصلی شکل اور دوسرا استعمالی شکل آپ کے سامنے ہے. اصلی شکل اور استعمالی فرق کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اجوف کی کیٹیگری میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ عین کلمہ کی جگہ آپ کو حرف علت نظر آ رہا ہے. تو باب زاد سے اگر آپ دیکھیں اصلی حالت اس کی کیا ہونی چاہیے تھی؟ جایا یجیعو، اور اس کا مصدر ہوتا ہے جیعتن یا مجیعن. اس کا معنی ہوتا ہے آنا اگر یہ فعل لازم کے طور پر استعمال ہو. بعض اوقات اس کو استعمال کیا جاتا ہے فعل متعدی کے طور پر. اس وقت آپ کو صلہ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا نظر آئے گا، یعنی پریپوزیشن کے ساتھ. زیادہ تر یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے جاء بہ، اس کا معنی کسی کے ساتھ آنا یعنی اسے لانا، یہ متعدی کی شکل میں. اور تیسرے نمبر پہ اس کا معنی ہوگا کوئی کام کرنا. اچھا، جب اس کے اوپر اجوف یا تعلیل کے قواعد ہم اپلائی کریں گے تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ جاء یجیعو جیعتن اور مجیعن، یہ اس کا مصدر ہے. اب یہ جایا سے جاء اور یجیعو سے یجیعو کیسے بنا؟ وہ جو اجوف کے قواعد ہیں یا تعلیل کے جو قواعد یہاں لاگو ہو رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پہ جو تعلیل کا ایک قاعدہ استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ ہو اور ما بعد بھی متحرک ہو تو ہم حرف علت الف سے بدل دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں جایا کے اوپر غور کریں، حرف علت یا متحرک، ما قبل فتحہ ما بعد متحرک. تو یا جو حرف علت ہے وہ الف میں بدل جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ یہ جایا سے جا. تو یہ ایک شکل آپ کے سامنے آ گئی. قاعدہ نمبر 2 اجوف کا یا تعلیل کا اس حوالے سے یہ تھا کہ حرف علت اگر متحرک ہو، ما قبل ساکن اور ما بعد متحرک ہو، تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے خود جو حرکت اس نے منتقل کی تھی اس کے موافق حرف میں بدل جائے گا. جیسے یہ دیکھیں مضارع کا جو صیغہ تھا بظاہر ہونا چاہیے تھا یضرب سے یجیعو. اب یجیعو کے اوپر آپ غور کریں، حرف علت متحرک، ما قبل ساکن ما بعد متحرک. تو حرف علت یا اپنی حرکت جو کہ کسرہ یا زیر ہے وہ جیم کو منتقل کرے گا اور خود زیر جو اس نے منتقل کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا، وہ یا ہوتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یجیعو، جاء یجیعو. تیسرا جو رول ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے جو یہاں پہ تعلیل کا رول لگ رہا ہے وہ یہ ہے، اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ یا پھر ساکن ہو لیکن ما بعد ساکن ہو، تو ہم حرف علت جو پیچھے ہم قواعد پڑھ چکے قاعدہ 1 اور 2 ان میں سے جس کا اطلاق ہوگا وہ اطلاق کرنے کے بعد ہم حرف علت کو گرا دیں گے. اب جب حرف علت گر جائے گا تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو پیچھے فا کلمہ ہے اس کی حرکت کو تبدیل کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو یہ فیصلہ ہم کہاں سے کرتے تھے کہ اگر تو فا کلمہ کی حرکت اصلی ہے تو لازماً بدلے گی، اگر منتقل ہو کر آئی ہے تو تبدیل نہیں ہوگی. اور اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ حرکت تبدیل کرنی ہے تو یہ ہم جانتے ہیں کہ باب نون اور کاف کی صورت میں فا کلمہ کے اوپر پیش ہم دیتے ہیں، باقی تمام ابواب میں ہم زیر دیتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں جیسے ضربنا کا جو صیغہ یعنی چھٹا صیغہ ہے فعلنا کے وزن پہ، وہاں سے لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بظاہر جیعنا، لیکن اس کے اوپر آپ غور کریں، حرف علت متحرک، ما قبل فتحہ ما بعد ساکن،
تو ہم نے کیا کرنا ہے، حرف علت کو ڈراپ کرنا ہے، کیونکہ پیچھے ساکن نہیں ہے، اس لیے حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ تو حرف علت گر گیا، اب حرف علت گر گیا تو جیم پیچھے جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اس کی حرکت کیونکہ اصلی ہے لہٰذا یہ تبدیل ہوگی، اور باب نون اور کاف کے علاوہ یہ باب ہے، باب زاد ہے، تو ہم زیر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، جعنا۔ تو جیعنا سے جعنا بن گیا۔ اسی طرح مضارع کا جو چھٹا صیغہ ہے یضربنا، وہاں سے آپ دیکھیں بظاہر ہونا چاہیے تھا یجعنا، لیکن یہی رول ہم جب اپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا یجعنا۔ تو یہ آپ کو شکل مل گئی۔ اب انہی قواعد کے استعمال کے بعد آپ کو ماضی کی گردان جو نظر آئے گی، جاء جاء جاؤ، جاءت جاءتا جئنا، جئتا جئتما جئتم، جئتی جئتما جئتنا جئتو جئنا۔ یہ شکل آپ کو نظر آ رہی ہے ماضی کی گردان کی۔ مضارع کی گردان بظاہر آپ کے سامنے یہ ہے، یجیء یجیعان یجیعون، تجیء تجیعان یجعن، پھر تجیء تجیعان تجیعون، تجیعین تجیعان تجعن، اور اجیء نجیء۔ تو یہ شکل آپ کو مل گئی مضارع کی گردان کی۔ بھی یہ ایک ایگزامپل دیکھیں جاء یجیء جیعتن یا مجیئن کے استعمال کی، یہ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 آپ کے سامنے ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے حق آیا اور باطل مٹا۔ تو یہ دیکھیں آنا کے معنی میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، یہ مثال آپ کے سامنے ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 91، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر جاء پریپوزیشن با کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوگا لانا۔ تو یہاں پہ معنی کیا کیا گیا ہے، کس نے اتارا کتاب کو، جو لائے موسیٰ۔ تو جاء کے ساتھ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے پریپوزیشن کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 27 دیکھیں، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، بے شک آپ نے کیا ہے ایک حیران کن کام۔ تو یہاں پہ کام کرنا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو 3 معانی جو پیچھے میں نے بتائے ہیں ان میں یہ آپ کو استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے مادہ۔ یاد رکھیے گا 2 فعل ایسے ہیں، ایک ہے اتا یعنی پہنچنا یا آنا، اور دوسرا جاء آنا۔ یہ ایسے فعل ہیں جن کے ساتھ مفعول آتا ہے اگرچہ یہ دونوں لازم افعال ہیں، جیسے حل اتا کا، اتا کے ساتھ کا آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا وہ پہنچا یا آیا تیرے پاس۔ اسی طرح از جاءہم، جاء کے ساتھ دیکھیں مفعول آپ کو نظر آ رہا ہے، جب وہ آیا ان کے پاس۔ اچھا، اس چیز کو آپ ایک استثناء سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے ویسے تو پڑھا تھا کہ فعل لازم کے ساتھ مفعول نہیں آتا، لیکن یہ 2 جو افعال ہیں اتا اور جاء، یہ استثناء کی ایک صورت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ان افعال کے ساتھ مفعول استعمال ہوتا نظر آئے، اگر آپ غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان دونوں افعال کے مفعول سے پہلے کوئی حرف محذوف ہے۔ وہ زیادہ تر آپ کو شکل نظر آئے گی اندہ، یعنی اندہ محذوف اگر سمجھ لیں تو آپ کو زیادہ تر اسی طرح کا معنی نظر آئے گا، جیسے حل اتا کا، یعنی بظاہر اصل یہ حل اتا کا کیا ہونا چاہیے تھا، حل اتا اندہ کا، لیکن اندہ یہاں پہ محذوف ہو گیا۔ اسی طرح از جاءہم اصل میں کیا ہوتا، از جاء اندہم۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ گویا مفعول کا استعمال نہیں ہے بلکہ یہ متعلق کے فعل ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو ایک شکل نظر آئے گی جیعا کی، یہ فیلا کے وزن پہ ماضی مجہول ہے۔ اجوف میں زیادہ تر جو ماضی مجہول کا صیغہ بنتا ہے وہ فیلا کا بنتا ہے، جیسے قال یقولو قولاً سے اگر ہم یہ مجہول دیکھیں تو وہ بنتا ہے کیلا۔ اسی طرح سی کا جیعا، یہ جیعا آپ کے سامنے فیلا کے وزن پہ ماضی مجہول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لایا گیا۔ ویسے تو جو لازم افعال ہیں ان کا مجہول نہیں آتا، لیکن آپ کو جیعا جہاں بھی استعمال ہوتا نظر آئے گا ایک پریپوزیشن با کے ساتھ استعمال ہوتا نظر آئے گا۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 69 میں آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ۔ تو یہ شکل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جیا کا استعمال تو ہے لیکن با کی پریپوزیشن۔
یہ مادہ باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے. تو باب افعال کا ماضی مضارع کیسے ہم بناتے تھے؟ افعل یفعل افعالا. تو اسی حساب سے اگر یہ بنائیں اور تعلیل کے قواعد بھی لگائیں تو یہ بنے گا اجاء یجیء اجاعتن. اجاعتن یہ اس کا مصدر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو لانا. جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 23 میں یہ آپ کو میں ایک مثال دے دوں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. تو لایا اس کو درد ذہ کھجور کے تنے کی طرف. تو کسی کو لانا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ایک اور مادہ جاء یجیء جیعتن یا مجیئن سے. یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.